حضرت کا عنوان ہے سنیت کا صحیح مفہوم قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ منبر پاک پر جلوہ فرما علماء دین ملت، سادات کرام، علماء ذوی الاحترام، طلبہ علوم نبوت، حاضرین باوقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ رفیقان گرامی قدر، وقت بہت قلیل ہے اور عنوان نہایت اہم ہے۔ اس موضوع پر گفتگو کے لیے گھنٹہ دو گھنٹہ بھی کافی نہیں ہے۔ قل کا وقت قریب سے قریب تر ہوا جا رہا ہے، اور ابھی ہم اپنے بزرگوں کے کلمات خیر کو سننے کے لیے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ جی نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عرس رضبی، عرس رضبی، آمد حضور قائد ملت، آمد حضور قائد ملت، قاضی القضات فی الہند، قاضی القضات فی الہند، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور مفتی اعظم ہند، نعرہ تکبیر۔ حضرات، آپ بلا تاخیر اپنی جگہوں پر بیٹھ جائیں اور اطمینان سے جلوہ تاج الشریعہ اپنی نظروں میں بسانے کی کوشش کریں۔ اس وقت آپ کے درمیان جماعت اہل سنت کی وہ عبقری شخصیات جلوہ گر ہیں جن کو دیکھنے کے لیے بے شمار ملکوں کے لوگ ترستے ہیں۔ یہ عرس اعلی حضرت کی برکت ہے کہ آپ بے شمار اکابر علماء اور سادات کے جلووں سے اپنی آنکھوں میں نور بھر رہے ہیں۔ مجھے عنوان دیا گیا ہے
सुन्नियत क्या चीज है? हजरात, मैंने अभी अर्ज की कि यह उन्वान तफसील तलब है। मुझे याद आता है आकाए नेमत मुर्शिद बरहक हुजूर ताजुश्शरिया अली रहमत व रिजवान ने अपने एक बयान में इरशाद फरमाया, सुन्नियत है तो सब कुछ है। अगर आप इंजीनियर हैं और आपके अंदर सुन्नियत नहीं है तो आप नथिंग। ये मैं नहीं कहता, ये ताजुश्शरिया फरमा रहे हैं। आप अगर आलिम है और आपके अंदर सुन्नियत नहीं है तो आप कुछ नहीं। आप खतीब हैं और आपके अंदर सुन्नियत नहीं है तो आप कुछ नहीं। आप मुफ्ती हैं, आप पीर हैं, आप मुफस्सिर हैं, आप अपने वक्त के कुछ भी हैं, मगर मेरे मुर्शिद का पैगाम है कि सुन्नियत है तो सब कुछ है। जिसके अंदर सुन्नियत है उसके अंदर सब कुछ है। इसका मतलब है दुनिया की नेमतें और आखिरत की बहारों को लेने के लिए अगर आप तैयार हैं तो अपनी सुन्नियत की हिफाजत कीजिए। यहां भी कामयाब रहेंगे, वहां भी कामयाब रहेंगे। और याद रखिए, हम अगर अकायद के हवाले से गुफ्तगू करें तो अभी बहुत सारी किताबों का वरक उलटना पड़ेगा। और हजरत मुफ्ती शहजाद आलम साहब की तरह हदीसें सुना करके आपको यकीन दिलाना पड़ेगा, लेकिन ये वक्त उसका मुतहम्मिल नहीं है। बस आदमी अगर अपनी पहचान कुछ नहीं रखता है तो किसी बड़े का सहारा लेता है। मिसाल के तौर पर अगर हजरत अल्लामा अबू यूसुफ मोहम्मद दामस जिल्लुल आली कहीं जा रहे हैं, भीड़ है, गेटमैन जाने नहीं दे रहा है। अब बगल के लोग कहते हैं, अरे आप नहीं जानते हैं ये शहजादे मुहद्दिसे कबीर है। अच्छा, आपको नहीं मालूम है ये शहजादे अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस है। ये हुजूर अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा साहब किबला के शहजादे हैं। अच्छा, ये उनके शहजादे, जाने दो, जाने दो। इसका मतलब है कि पहचान के लिए किसी बड़ी शख्सियत का सहारा लिया जाता है। इसीलिए हमारे उलमा ने फरमाया है कि जो खानका है इमाम अहमद रजा से कटी, उनकी सुन्नियत की पहचान गुम हो गई। अगर किसी को अपनी सुन्नियत की पहचान करानी है तो इमाम अहमद रजा के दामन से वाबस्ता होना। और अगर इस पहचान को आप मिटाना चाहेंगे तो मैं ये भी अर्ज कर दूं, मेरा मुर्शिद मुस्तजाबुद दावा था, मेरा ताजुश्शरिया मकबूल बारगाह मुस्तफा था, मेरा ताजुश्शरिया महबूब बारगाह इलाही था। उसने दुआ के तौर पर कहा है, एक पहचान दीन नबी के लिए। एक पहचान वो क्या है जिसके लिए दुआ की है? मसलके आला हजरत है। सुन्नियत की पहचान मसलके आला हजरत है। जो इस पहचान को मिटाना चाहेगा, चाहे वो खानकाह से ताल्लुक रखे, चाहे दरसगाह से ताल्लुक रखे, चाहे वो पीर हो, चाहे वो फकीर हो, चाहे वो खतीब हो, जो इस पहचान को मिटाना चाहेगा उसका हाल क्या होगा मुझे कहने की जरूरत नहीं है। शायर ने बहुत पहले कह दिया, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग, अहमद रजा की शमा फरोजा है आज भी। ये सब अहमद रजा की शमा है। हुजूर कायदे अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा की शमा है। ताजुश्शरिया इमाम अहमद रजा की शमा है। ये बुजुर्गाने दीन और इन अकाबिरीन में हुजूर मुहद्दिसे कबीर, ये आला हजरत की एक अजीम शमा है। इन शमाओं को कोई गुल नहीं कर सकता। ये मैं नहीं कहता,
یہ 1400 سال کا تسلسل بتا رہا ہے۔ رسول پاک نے ارشاد فرمایا لن تزال امہ قائمۃ علی امر اللہ لا یضرهم من خالفهم حتی یاتی امر اللہ۔ رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں میری امت کا ایک طبقہ ہمیشہ حق پر مضبوطی سے قائم رہے گا، لا یضرهم من خالفهم، جو ان کی مخالفت کرے گا وہ ان کا کچھ نقصان نہیں کر سکتا ہے۔ کیا آپ نے اعلیٰ حضرت کا یہ شعر نہیں سنا؟ سنیت سے کھٹ کے سب کی آنکھ میں، سنیت سے کھٹ کے سب کی آنکھ میں پھول ہو کر ہو گئے کیا خار ہم۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے ہم سنیت پر قائم ہیں تو ہمیں لوگ کانٹا سمجھتے ہیں، مگر سنو سنو احمد رضا اور ان کے مسلک پر قائم رہنے والے یہ کانٹا نہیں ہے، یہ پھول ہے، اور یہ پھول آپ کی مشام علم و حکمت کو معطل کر رہے ہیں۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا جو بدبو کے قفس میں بند ہیں وہ لوگ کیا جانے کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے، جہاں تک سونگ پائے سونگنے والے وہاں تک ہے۔ سنیت مسلک اعلیٰ حضرت کا نام ہے۔ اس سے اگر کٹیں گے تو مجھے اچانک ایک جملہ ابھی سی کٹنگ پر یاد آ گیا۔ ہمارے خطے میں ایک صوفی بزرگ گزرے خطیب البراہیم صوفی محمد نظام الدین رحمت اللہ علیہ، وہ اپنی زبان میں فرماتے تھے بابو بابو جو مسلک اعلیٰ حضرت سے ہٹا وہ ہٹا وہ ہٹا، اس پر میں کبھی کبھی کہہ دیتا ہوں وہ ہٹا اور جہنم کی دیوار سے سٹا۔ مسلک اعلیٰ حضرت ہی ہے دین حق، اس کی حد سے جو باہر نکل جائے گا وہاں جو ہوگا وہ تو ہوگا، دنیا والے یہی دیکھیں گے کہ اس کا حق کیا ہوگا۔ جنہوں نے الگ 1.5 اینٹ کی مسجد بنانے کی کوشش کی اور امام احمد رضا سے بغاوت کی، بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا انجام ہم آج بھی اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے رفیقان محترم یہ پاکیزہ عرس آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے، اور یہ پیغام یہ میرا پیغام نہیں، میرے مرشد تاج الشریعہ کا پیغام ہے، ان کا پیغام ان کا اپنا پیغام نہیں ہے، وہ اعلیٰ حضرت کا پیغام ہے، اور اعلیٰ حضرت کا پیغام وہ اپنا اعلیٰ حضرت کا پیغام نہیں ہے، وہ خواجہ غریب نواز کا پیغام ہے، وہ غوث اعظم کا پیغام ہے۔ امام احمد رضا نے فرمایا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، اور اسی سراغ پر رہنے کے لیے میرے مرشد کہہ گئے زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نہ سمجھ مرتا ہے زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ۔ مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جامعۃ الرضا کی جو ٹیم ہے یہ صرف اعلان نہیں کر رہی، یہ نوٹ کر رہی ہے کون کیا بول رہا ہے، کہیں کوئی شرعی لغزش تو نہیں آ رہی ہے، نوٹ کیا جا رہا ہے ذہن میں۔ کوئی کچھ بولتا ہے ادھر سے نظر اٹھا کے کوئی دیکھتا ہے، اور اسٹیجوں کا تو حال یہ ہے کہ لوگ قرآن کی تفسیر بھی اپنے من سے کرنے لگے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم بہت بڑے مفسر ہیں، مگر بات یہ ہے خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ نہ جانا حضرت صاحب کے تسبیح و مصلی پر بڑے چلتے ہوئے حضرت ان کو ہم سمجھتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔